ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و معزز سامعین کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا اولاً تو ہم جتنا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے، کیونکہ اس مالک حقیقی نے ہمیں یہ جو ماہ مبارک عطا فرمایا ہے اور اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس عشرے کی روح سے مالک حقیقی کا فرمان بھی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے ایک لیلۃ القدر نامی رات بھی اتاری ہے، اور اس ماہ مبارک کی فضیلت اور برکت کا کیا پوچھنا، قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بارے میں ہی فرماتا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے اور یہ وہ مبارک عشرے ہیں جس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور اس مبارک ماہ کو، قرآن کو اتار کر اس مبارک ماہ میں، اس مبارک ماہ کو مزید تقویت اور مزید بابرکت اور مزید سعادت والی کر دی ہے ہم نے. لیکن ہم مسلمانان ہند، خصوصاً ہم مسلمانان ہند، اولاً تو اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں، اور ثانیاً اس مہینے کے جو آخری عشرہ ہے جس میں آگ سے خلاصی کا معاملہ ہوتا ہے، جو پورا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہوا کرتا ہے، اس عشرے میں ہم خصوصی طور پر غفلت برتتے ہیں. اب کیوں غفلت برتتے ہیں؟ اس کی جڑ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے کہ بھائی تراویح 20 سے پہلے مکمل ہونی ہے. اب جب تراویح 20 سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے، قرآن مکمل کر دیتا ہے حافظ قرآن، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جو آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اس عشرے میں لوگ غفلت برتنے شروع کر دیتے ہیں. کیوں کہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ارے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے علاوہ صدیق اکبر کے زمانے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ہوا یوں کرتا تھا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے رمضان حفاظ کرام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے الگ الگ ٹولیاں بنا کر کے پورے قرآن اور پورے رمضان سنا کرتے تھے.
لیکن ہمارے یہاں کیا ماحول بنا ہوا ہے ہم خود واقف ہیں. ہم حفاظ کرام سے کہتے ہیں کہ بھائی 15 کو ہی آپ مکمل کرتے زیادہ بہتر ہوتا ہے. بعض جگہ تو یوں ہوتا ہے کہ 9-10 کو مکمل کر دیں. پھر ہمارے لیے دکانداری ہے, شاپنگ کرنی ہے, فیملی کو لے کر بازار جانا ہے, بہت سارے لوازمات اور مشاغلات سنانے شروع کر دیتے ہیں. بیچارہ حافظ قرآن بھی مجبور ہو کر کے یعلمون تعلمون کر کے وہ بھی 9-10 کو مکمل کر دیتا ہے قرآن. اور یعلمون تعلمون میں بڑی گڑبڑی ہوتی ہے, بڑی گڑبڑی ہوتی ہے. اور جہاں بھی 8 دن 10 دن کی تراویح ہوتی ہے, آپ یقین جانیں صرف یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک بہت زبردست چٹکلا ذہن میں آ رہا ہے اس کے اوپر, تراویح کے اوپر. ایک آدمی, اس کا بیٹا کہیں باہر پڑھتا تھا اور پڑھنے میں زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا. رمضان ہوتا, اس کی باپ کو خوشی ہوتی, شوق ہوتا کہ بھائی میرا بیٹا باہر پڑھتا ہے, کیوں نہ اپنے بستی کی مسجد میں تراویح سنائے اور میرا بھی نام ہو. رمضان کے قریب فون کرتا کہ بیٹا گھر آ جا. تو بیٹا کہتا کہ اس سال تو محتمین صاحب مجھے چند نہیں لے جا رہے چندہ کرنے کے, لہذا میں نہیں آ پاؤں گا, کہ اگلے سال سنا دینا. ٹھیک ہے اگلے سال سنا دیں گے. پھر اگلے سال فون کرتا تو بیٹا کہتا کہ اس بار تو مجھے گجرات لے جا رہے ہیں میرے محتمین صاحب چندہ کرنے کے لیے, تو میں اس بار بھی گھر نہیں آ سکتا. ایسے ہوتے ہوتے 3-4 بار جب اس بیٹے نے باپ کو دھوکہ دیا, باپ سمجھ گیا کہ میرے جائے بغیر یہ آ نہیں سکتا ہے, لہذا فون کیے بغیر اس کے مدرسے میں پہنچ گیا. اب یہ پھنس گیا. اس نے محنت تو کی نہیں تھی, قرآن تو یاد کیا نہیں تھا, حافظ قرآن تو اچھی طریقے سے بنا نہیں تھا, کیونکہ چندے میں لگا رہتا تھا. چنانچہ اس کو باپ اس کا زبردستی اس کو پکڑ کے لایا. اب اس کو کہا کہ اگر تو نے تراویح نہیں سنایا تو تیری وہ حالت کریں گے تو زندگی بھر یاد رکھے گا. لہذا اب وہ اندر ہی اندر گھبرا رہا ہے کہ میں نے کچھ محنت تو کیا نہیں ہے, کچھ یاد تو کیا نہیں ہے, میں اچھی طریقے سے حافظ تو بنا نہیں ہوں, اب کیا بنے گی میری. لہذا اب اس نے اندر ہی اندر سوچنا شروع کیا کہ بابا کتنے دن کی سنانی ہے, کہ جتنی دن کی تو سنا دے. اب وہ کہہ رہا ہے حافظ قرآن اپنے باپ سے, اب یہ بتائیں کہ بستی کے اندر کوئی حافظ بھی ہے, بستی کے اندر کوئی حافظ بھی ہے. اس نے باپ نے کہا کہ بیٹا کوئی حافظ ہوتا تو ہم تجھے زبردستی پکڑ کے تھوڑی لاتے. تو اس کے اندر سے گھبراہٹ تھوڑی ختم ہوئی کہ چلو کچھ آسانیاں ہوئی. پھر رک کر کے باپ نے یوں کہا کہ ہاں ایک حافظ ہے, لیکن شاید ہی اس کو یاد ہوگا قرآن شریف, کیونکہ وہ کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے, ہر دن کچیا پوچھنی کرتا ہے, لہذا اس کو یاد ہے نہیں ہے, مجھے پتا نہیں. لیکن جو کچیا پوچھنے والا تھا وہ پرانے زمانے کا حافظ تھا, بڑا اچھا حافظ تھا, وہ بہت اچھی یادیں تھی اس کو. لہذا پہلے دن وہ حافظ قرآن کو باپ نے کہا کہ چل تیاری کر لے اچھی طریقے سے, آج تراویح شروع ہونی ہے, چاند رات ہے آج. لہذا لایا, اس کو مصلی پر کھڑا کیا. اس کے بعد جو اس نے شروع کیا کہ الحمدللہ رب العالمین ہو گیا پورا. اس کے بعد ایسے ہی چلتا رہا, غلط سر پڑھنے لگا تو پیچھے سے لقمہ دیتا ہے وہ حافظ قرآن کی. اس کو بھی بیچارے کو یاد تھا لیکن اتنی اچھی طریقے سے یاد نہیں تھا, تو پیچھے سے وہ لقمہ دیتا ہے, یاد تو اس کو بھی برابر نہیں تھا, لقمہ دیتا ہے کہ غلط سلط مت پڑھ. اس طریقے سے جب لقمہ دیا, اب جو ہے اب لوگ پہلے دن تو مکمل ہو گئی تراویح, آگے سے یعلمون تعلمون کر رہا ہے, پیچھے سے وہ لقمہ دے رہا ہے غلط سلط مت پڑھ. پہلے دن مکمل ہو گئی تراویح. دوسرے دن پھر کھڑا ہوا, پھر اس نے پیچھے سے لقمہ دیا کہ غلط سلط مت پڑھ, غلط سر مت پڑھ. تو یہ امام صاحب جو تراویح پڑھا رہا تھا اس نے پھر زور سے پڑھ ڈالا. کیا پڑھ ڈالا کہ کچھ نہ بولی جے کچھ ملی توری کے دیو. اس نے اس طریقے سے پڑھ ڈالی.
تو ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں بات یہاں سے چلی تھی کہ بھائی ہم 8 دن 10 دن والی تراویح پڑھتے ہیں، ایک ماحول بنائے کہ نہیں ہم 27 دن میں تراویح پڑھیں گے، پورے رمضان تراویح پڑھیں گے، اور جس حافظ قرآن کو ہم نے تراویح کے لیے طے کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس حافظ قرآن کو پہلے ہی کہہ دیں گے کہ بھائی 1 سپارہ ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے اور پورے رمضان کی تراویح قرآن شریف کی پڑھیں گے۔ اس سے ہوگا کیا کہ وہ یعلمون تعلمون والا جو سلسلہ ہے، قرآن کو بگاڑنے والا جو سلسلہ ہے، صرف والضالین جو سمجھ میں آنے والا سلسلہ ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ جو ثواب میں جو کمی ہو جاتی ہے ہماری، ثواب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں مکمل ملنے لگ جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جو آخری عشرے کی برکت ہے، جو آخری عشرے کی برکت ہے، قرآن مکمل ہونے کے بعد ہم جو چھوڑ دیتے ہیں، اس برکت سے بھی ہم محروم ہونے سے بچ جائیں گے۔ کیوں کہ قرآن مکمل ہوگا نہیں، ہمیں ایک دھن لگی ہوگی کہ ابھی تو 10 پارے باقی ہیں، ابھی تو 7 پارے باقی ہیں، لہذا میں تراویح نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا دیکھیے، جب تک تراویح میں قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے، عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں خود اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں اس سے بری نہیں ہوں۔ میرا جو بھی 18 دن میں مکمل ہوا ہے، مجھے بھی اس سے سکون نہیں ہے، یقین جانیں آپ۔ میں نے آپ کے اس مجمع میں 2-3 لوگوں کو کہا ہے کہ آئندہ سال سے حیات رہی تو میں بھی انشاءاللہ تعالی 27 دن کی تراویح سناؤں گا، اور اسی مسجد میں اگر حیات رہ گئی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک ماحول بنائیں، کیوں کہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اور اس سال میں جس کی زندگی میں رمضان آ گیا، گویا اگلے سال میں کیا پتا اس کی زندگی سے رمضان ختم کر دیا گیا ہو۔ اندازہ لگائے نا، دیکھیں نا، ہمارے میرے اور آپ کے درمیان پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے، ابھی کتنے لوگ ہیں ہمارے درمیان سے نکل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے۔ یہ قدردانی کرنے کی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔ اس لیے ہم ان باتوں کو ذرا تسلی سے سوچیں کہ بھائی تراویح تو ہم پڑھتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ تو دیتے ہیں، اس کو اگر سکون و وقار کے ساتھ دے دیں گے تو کیا ہی مزہ بدل جائے گا۔ اس کو سکون و وقار کے ساتھ لگا دیں گے تو اس کا مزہ الگ ہو جائے گا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دنیا ہے، یہاں پر جلدی بازی کر لیں گے، مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر کچھ آرام بھی کرنے ہیں، اس کے بعد کچھ لوازمات بھی ہے، بازار کے کام بھی ہے، مشغولات بھی ہے، بال بچوں کے کپڑے بھی ہیں، ہاٹ بازار بھی ہے، ساری لوازمات کو گویا رمضان کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، رمضان اس لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے ہفتے میں بتلایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان اس لیے تمہیں دیا گیا ہے تاکہ تم رمضان میں سارے اعمال کو کر کے اللہ کے قربت والے بن جاؤ، اللہ کی دوستی کو مضبوط کر لو، اللہ سے تعلقات کو مضبوط کر لو، تقویٰ والے بن جاؤ، پرہیزگاری والے بن جاؤ، پھر دیکھو زندگی کا مزہ۔ لیکن یہاں تو الٹا ہو جاتا ہے، رمضان آیا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، رمضان آیا سرما شروع، رمضان آیا عطر شروع، رمضان آیا مسواک شروع، رمضان آیا مسجد کا بدنہ ادھر پھینکا ہوا ہے، ایک ادھر ماسک کے بارے میں ڈالا ہوا ہے، 2 بدنہ باتھ روم میں ڈالا ہوا ہے، 5 بدنہ ادھر پھینکا ہوا ہے۔ رمضان ختم، ساری چیزیں ختم، وہ سرما بھی ختم، وہ عطر بھی ختم، وہ مسواک بھی ختم۔ رمضان میں گویا مسجد میں ایسا لگتا ہے کہ نمازی نہیں، کہیں سے آتنکوادی آ گیا ہے۔ ابھی حال 1-2 دن پہلے امام صاحب مجھے سنا رہے تھے، 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، ایک امام صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ قریبی ایک مسجد ہے کہ کچھ بوڑھے میاں آتے ہیں، اپنے سر کا پنکھا چلا کر کے بالکل پنکھے کے نیچے بیٹھتے، دوسری جگہ خالی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایک آتا آ کر کے ایسے چلاتا ہے۔ اپنے بستی کی میں بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی آتا ہے لائٹ چالو کرتا ہے کہ اندھیرا لگ رہا ہے، دن میں بھی
کوئی آتا ہے पंखा बंद करता है, कोई आता है एसी चालू करता है, कोई आता है बंद करता है. मैंने कहा अल्लाह के बंदे आप उन्हें समझाए, उनको पूछे तो सही जरा कि आप इबादत करने आता है कि भाई ऐसी की हवा खाने आते हैं, आप इबादत करने आते हैं कि लाइट की रोशनी लेने आते हैं. इबादत तो अंधेरे में भी हो सकता है, इबादत तो गर्मी में भी हो सकता है, बगैर पंखे का भी हो सकता है. मैंने उनसे ये भी कहा कि जिसने ऐसी के मामले में आपसे झगड़ा किया, ऐसी के मामले में आपसे लड़ाई की, आपसे बहस मुबाहसा किया, उन्हें जाकर पूछे तो सही कि ऐसी का रिमोट कंट्रोल कैसे चलाया जाता है. हमारे यहाँ बस एक ये बन गया है कि रमजान आया बस मस्जिद को आबाद करनी है, रमजान खत्म हो गया मस्जिद भी खत्म, फिर तो अस्सलाम वालेकुम अगले रमजान को मिलेंगे. अब कितने सारे नमाजी हमारे ऐसे हैं, अल्लाह की पनाह चाहते हैं भाई, जुमा को आते हैं, जुमा की नमाज सिर्फ 2 रकात पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रकात पढ़ेंगे. वो 2 रकात पढ़ने के बाद इतनी तेजी से भागते हैं गोया 6 महीने से किसी ने उसको बंद करके रखा हुआ था. हालांकि जुमा की नमाज 14 रकात है, 4 सुन्नतें मुअक्कदा है, पहले 2 फर्ज है, 6 हुए, फिर 4 सुन्नतें मुअक्कदा है, 10 हुए, फिर 2 सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, 12 हुए, फिर 2 नफल है, आखिर में 14 हुए. इस तरीके से 14 रकात है. हम में से अक्सर व बेशतर पढ़ने वाले 12 पढ़ते हैं, 14 कभी नहीं पढ़ते. और जो रुके हुए हैं, खास लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो रुकते हैं आखिर तक, वो 12 पढ़ के जाते हैं. नहीं मेरे भाइयों, जितना हमें बतलाया गया है मेरे और आपके नबी की तरफ से, जितनी हमें तालीमात मिली है, कम से कम इतने पर अमल करके जाए तो सही. वरना याद रखें, हम आए गए इस तरीके का मामला रखेंगे तो कब्र का मामला बड़ा टेढ़ा है. शायर कहता है, कुछ उसकी खबर भी है तुझको, सोच जहन्नम क्या होगा. कुछ उसकी खबर भी है तुझको, सोच जहन्नम क्या होगा. जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा. आमाल को दुरुस्त करेंगे, आमाल को दुरुस्त करेंगे. फिर देखिए अगला मिसरा क्या आ रहा है कि जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा. हमारे आमाल अच्छे होंगे, हमारे आमाल अच्छे होंगे, हमने अपने आप को अपने ईमान के साथ मजबूत किया होगा. जब रूह खींचेगी हमारी रगों रगों से तो हमें एहसास तलक नहीं होगा. लेकिन अगर आमाल को बद से बदतर कर दिया, आमाल को बेकार कर दिया, अपनी जवानी की कद्र नहीं की, रमजान जैसे मुबारक महीने में खुले आम धरने से होटलों में बैठकर लिट्टी चोखा खाते रहे, अपनी जवानी की कदर नहीं की, रोजे नहीं रखे, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, कब्र की अंधेरी कोठरी बहुत खतरनाक है. कब्र की बंद कोठरी बहुत खतरनाक है. और एक बात सबक के तौर पर ये याद रख लीजिए कि अगर जवानी में इबादत की आदत डाली है तो बुढ़ापे में हमें कोई बहाना परेशान नहीं कर पाएंगे. अगर जवानी के अंदर रोजे रखने की आदत डाली है तो हमें बुढ़ापे के अंदर हमें कितनी ज्यादा से ज्यादा मर्ज भी लायक हो जाए, हमारा रोजा खराब नहीं होगा, हम रोजे को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे. लेकिन अगर रमजान के अंदर, जवानी के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि रोजे रख ले तो तेरी जवानी पर कोई लकवे नहीं मार देंगे, तो अब बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला तुझे इबादत की तौफीक देंगे. अक्सर बेशतर मैं देखा करता हूं, अक्सर बेशतर आना होता है, देखकर शर्म आती है. और ऐसे बिल्कुल खुलेआम बाजारों में खुलेआम गुटखा मुंह में डाल रहे हैं, खुलेआम लिट्टी चोखा लेकर बैठा हुआ है. क्या समझ रहे हैं कि छोड़ दिए जाएंगे. अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना.
قرآن للکار رہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کے نام لیوا ہیں، ہم ایمان میں داخل ہیں، ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں چھوڑے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب تک کہ ہم انہیں آزمائش کی بٹیوں میں نہیں ڈال دیں گے، جب تک کہ ہم آزمائش کی نہروں میں نہیں ڈال دیں گے۔ یہ یہی چاہتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم محمد کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہم چھوڑے جائیں گے؟ نہیں چھوڑے جائیں گے۔ کیا فائدہ اس جوانی کا جس جوانی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں غافل کر رکھا ہو؟ کیا فائدہ اس دولت کا؟ کیا فائدہ اس کام کا، اس لیبری کا، یا اس گاڑی خالی کرنے کا، یا اس پیسے کا؟ کیا فائدہ جس نے ہمیں اللہ سے دور رکھا ہو، جس نے ہمیں اللہ کے فرمان سے دور رکھا ہو، جس نے ہمیں قرآن احکام سے دور رکھا ہو؟ ہاں یہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، چاہے روزے کے اعتبار سے ہو، چاہے نماز کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سنن تراویح کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رات کے نوافل کے عبادات کے اعتبار سے ہو، اگر ہم نے قدر نہیں کی تو یاد رکھیے گا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہونے والا ہے۔ کیوں کہ کوئی کسی کے قبر میں جانے والا نہیں ہے، کوئی کسی قبر میں اترنے والا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے خود کے اپنے قبر میں رہنا ہے اور اپنے قبر میں خود کا جواب دینا ہے۔ اگر حالات صحیح رہے، اعمال صحیح رہے تو قبر کے عمال بھی صحیح رہیں گے، اگر اعمال خراب ہو گئے تو یاد رکھیے گا وہ قبر کی اندھیری کوٹری بند ہوتے ہی اتنا وحشتناک ہو جائے گا کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائے گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی دنیا ہے، کمائیں گے، عیش کریں گے، دو چار پیسے اکٹھے کریں گے، اولاد کو گھر بنا کر دے دیں گے، زمین جائیداد اکٹھا کر لیں گے، چلے جائیں گے تو ہماری اولادیں ہمارے لیے قرآن خوانی کرواتی رہیں گی۔ تو زندگی کے اندر ٹھگی مار کر چلا جا، تو زندگی کے اندر لوگوں کو پریشان کر کے چلا جا، تو زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ دغا زنی کر کے چلا جا، تو زندگی بھر لوگوں کو پریشان کر کے چلا جا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کر کے چلا جا، کیا قرآن خوانی تیرے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر سکتا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کی آسان سی مثال میں دے دوں، آپ دلی گئے کمانے کے لیے، اچھی خاصی کمائی کر رہے ہیں، روزانہ 500 روپے دہاڑی کر رہے ہیں، 800 روپے دہاڑی کر رہے ہیں، لیکن روزانہ کما کر لاتے ہیں، کھا پی کر کے برابر کر دیتے ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھا پی کر کے 800 روپے برابر کر دیتے ہیں۔ اب اگر وہاں سے ہمیں گھر آنا ہو، گھر آنے کے بعد ہمارے بیوی بچے ہمارے استقبال کے لیے، ہمارے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جائے کہ بابا کیا لائے تو دکھاؤ تو صحیح، تو ہم یوں کہہ دیں گے کہ بہت سارا مال اکٹھا ہے میرے بینک میں۔ افسوس اور شرمندگی کے علاوہ کوئی جواب اور بن پڑے گا ہمارا؟ نہیں بن پڑے گا۔ بھائی فانی دنیا کی یہ فانی مثال میں نے آپ کو دی ہے، یہ فانی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف جب کوچ کریں گے، حقیقی زندگی کی طرف جب کوچ کریں گے، وہاں مولا پوچھے گا تجھے 60 سالہ زندگی دی تھی، تجھے اچھی خاصی جوانی دی تھی، تجھے جائیداد دیے تھے، کیا استعمال کیا؟ اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ لٹی چوکھا کھانے میں لگایا؟ اپنی جوانی کو کہاں استعمال کیا؟ میں نے تیری زندگی کے اندر 50 رمضان دیے تھے، اور 50 رمضان میں کتنے رمضان کے روزے تو نے رکھے؟ دکھا تو صحیح۔ کیا لٹی چوکھا کا پلیٹ لے کے کھڑے ہوں گے وہاں؟ کیا مدھو کا پڑیا لے کے وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ بینک کے سامنے میں بڑے بازار میں اس طریقے سے میں کھایا گا؟ یہ جواب دیں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اگر ایسے حالات میں، ایسے مقام میں، اور اتنی سارے باتیں کہنے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھے، نہیں سدھرے، اللہ کے لیے روزے نہیں رکھے،
تو یاد رکھیے گا یہ گھڑی، یہ وقت، یہ سال کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ مربلہ چوک مدنی مسجد میں ایک مولوی گلا پھاڑ کے تمہیں سمجھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لو، تراویح پڑھ لو، نماز فرض ہے، پوری زندگی کے لیے فرض دیا ہے۔ یہ ساتھ، یہ گھڑی، یہ چلتے ہوئے پنکھے، یہ اگتے ہوئے سورج، یہ مسجد کی چھت، یہ بیٹھنے والی کرسی، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے ساتھ قیامت کے دن گواہی دے گی اور تمہیں پوچھا جائے گا۔ ہم چھوڑے نہیں جا سکتے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ کیا مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہمارے باپ کی جنت ہو گئی؟ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کس نے کہہ دیا یہ؟ اپنی جوانی کو بچا لو میرے بھائیو، اپنی جوانی کی قدر کر لو، اپنی جوانی میں جو رمضان اللہ تعالیٰ نے دیے ہے اس کی قدردانی کر لو، ورنہ یاد رکھنا بوڑھے ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب ایک طرف آ جائے گا، آزمائشیں ایک طرف ستانے لگے گی، آل اولاد دوسری طرف ستانے لگے گی، پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ سے جو بچی کھچی زندگی ہے، جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، اس سے ہم باز آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لے، اور بچی کھچی زندگی میں اور بچے ہوئے یہ عشرے جو ہیں، آخری 10 دن ہمارے پاس 10 روزہ بچا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ 10 روزے بھی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ چھوٹے ہوئے 20 روزے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیے ہم نے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کا حق ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔